اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہاں انفاق سبیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کی ایک مصرف جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا رزق جو بہتر مصرف ہے، جو کون سا ہے جس پہ تم دے سکتے ہو رزق اللہ کا، خیرات صدقہ یا اللہ کا رزق جو ہے اس پہ خرچ کرتے ہو۔ فرمایا للفقراء الذین، ان ضرورت مندوں کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، جو گھر کے رہ گئے، محصور ہو کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں جو لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان پر خرچ کرو۔ جیسا کہ اصحاب صفہ تھے، وہ مسجد نبوی میں اکثر بیٹھے رہتے اور جو انہیں معاش کی تلاش تھی وہ ان کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے رہتے، جہاں جہاں بھی انہیں پتہ چلتا وہ علم کی ان میں تڑپ تھی، پیاس تھی۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی مبلغین ایسے بیٹھے موجود ہیں، وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اور وہ ذریعہ معاش ان کا نہیں ہے، اس طرف ان کی توجہ کم ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں وہ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے ان کی مدد کرنا۔ اور اگر ایسی کوئی اچھی تنظیم ہے جو حق اور سچ کے ساتھ اللہ کے دین کی جو ترویج کر رہی ہے، دین کو تبلیغ کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس کے لیے نشر و اشاعت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تو اس پر بھی ہم صدقہ خیرات جو ہے وہ اپنا دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی وہ بھی لوگ ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، تو ان کے لیے صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح مصرف بتایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو آپ ان کی صدقہ خیرات سے مدد کریں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی زمین میں وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ ان کی کوشش جو بھاگ دوڑ جو ہے، ان کو دین کی تبلیغ جو ہے میں مصروفیت جو ہے ان کو دوڑ دھوپ نہیں کرنے دے رہی، اس طرف اتنے مصروف ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاموں میں، نبی کے فرمان کی اشاعت، نشر و اشاعت ترویج میں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آپ صدقہ خیرات جو ہیں ان کو دیں، ان پر خرچ کریں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے۔ ہاں، یہ بھی یہاں فرمایا کہ وہ خودداری کے سبب جو ہے نا، وہ اغنیاء من التعفف، وہ سوال نہیں کرتے کسی کے لپٹ خرچ، یعنی جو ہے جس طرح فقیر ایک ہوتا ہے وہ انسان کو بالکل اس بعضوں کا زج کر دیتا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو سفید پوش ہیں، انہوں نے سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے اپنا، وہ مال خود کما نہیں سکتے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، کچھ ملا کھا پی لیا، جیسا ملا پہن لیا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، لپٹ کر کسی سے جو گر کر کسی سے سوال نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ تعرفون بسیماہم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں سے، یعنی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو لوگ اپنی انا کے باعث، شرم کے باعث لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی آل اولاد گھر میں اس کی مشکل حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ایسے لوگ، ایسے آدمی کو مفلس کہا جاتا ہے، تو ہمارے ارد گرد ہم نگاہ رکھیں، اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں تو ہم ان کی ضرور مدد کریں کہ وہ ان کے سفید پوشی جو ہے
بظاہر وہ اپنے کو چھپا کے رکھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کا بھی گلہ نہ ہو، اگر ان کو صحیح کھانا پینا غذا نہیں مل رہی تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کے چہروں سے محسوس ہوتا ہے لیکن اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں جو ہے ان کی خدمت کریں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ان سائلوں کی طرح جن کچھ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا ہوا ہے، بلکہ آج کل تو بہت زیادہ یہ چیز پھیل گئی ہے کہ ہر آدمی کو حقدار ہے نہیں حقدار ہے وہ اس کے بارے، اور بعض اوقات تو آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا لوگ بہانے کر کے، کلیئر بات، یعنی اندھے ہونے کا بہانہ، بازو کٹے ہونے کا بہانہ، ٹانگ کٹی ہونے کا بہانہ، زخم ہونے کا بہانہ، تو اس طرح کے بہانے کر کے بہت سارے لوگ انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا، اور اچھی خاصی ان کی جائیداد ہوتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو فلاں آدمی ہے اس کی دکانیں ہیں، فلاں آدمی ہے اس کی ٹریفک چلتی ہے، اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان کرنی چاہیے، بلکہ جو لوگ سفید پوش ہیں، کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، مجبور ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو صدقہ خیرات دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے چھپ کر، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی جو ہے اس کو گزار سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے بارے میں یہ ترغیب دی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو ضرور آپ جو ہے وہ، ایک تو وہ جو لوگ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے، کوئی ایسے آپ کے محلے میں یا دیگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ غریب ہیں، مفلس ہیں، اور ان کی گزر اوقات نہیں ہو رہی، اور شرم کے مارے وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے، اور یہ بہت بہتر جو ہے خدمت ہے، اور بہت بہتر مصرف ہے صدقہ اور خیرات کو دینے کا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مال چھپ کے کرو، ظاہر کرو، جس طرح بھی خرچ کرو، اللہ جانتا ہے۔ تو ان پچھلے چند آیات میں اللہ رب العزت بار بار انفاق سبیل اللہ کا تذکرہ، اس کا طریقہ، دینے کا طریقہ، انسان کی نیت، اور کن چیزوں سے بچنا ہے صدقہ خیرات دیتے ہوئے، اور کس طرح دینا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ میں پھر آپ دوستوں سے سب سے گزارش کروں گا، کوشش کریں قرآن پاک کو جب پڑھیں تو اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کی باتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اب دیکھیں، میں بھی جب یہ اس عمل پہ نہیں تھا، مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، اب میں اس کو مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور پھر میں وہی باتیں جو میں اس کو مطالعہ کر کے میرے ذہن میں آتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک طرف تو میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ مجھے نئی نئی باتیں دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میری آواز اگر اللہ پسند کر لے گا، دوسروں تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ، میں امید رکھتا ہوں اللہ مجھے اس کا ضرور صلہ عطا فرمائیں گے، اور میرے لیے یہ ہو سکتا ہے راہ نجات بن جائے، ہو کیا سکتا ہے، میں تو اللہ سے یقین رکھتا ہوں کہ میرا کیا ثواب ہے، میں کیا عمل کرتا ہوں، شاید یہی عمل تھوڑا بہت صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے، اور یہ تو جب نیٹ پہ جاتی ہے چیزیں تو یہ تو فار ایور ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت شاید میری یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے، اور میں دعا کروں گا اور رب سے بھی التجا کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت میری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو اللہ میری اصلاح فرما دے، اصلاح کی طرف مجھے لے آئے۔ آپ لوگ بھی اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جس کی اصلاح ضروری ہے، تو آپ بھی میری اصلاح کریں۔ ہم دین کے طالب علم ہیں، اور طالب علم کی حیثیت سے ہم دین کو سیکھ رہے ہیں، نہ تو عالم ہے، نہ میرا کوئی فتویٰ ہے، نہ میرا کوئی یہ دعویٰ ہے کہ میں مفتی عالم ہوں، میں تو دین کو سیکھ رہا ہوں، اور جو باتیں سیکھ رہا ہوں وہ باتیں ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ آنے کے بعد بھی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان سب سارے پروسیس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔